ایک امریکی ڈاکٹر جس کا نام اینڈریو کافمین ہے، جو کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے جن کے پاس سائیکاٹری اور فارنزک سائیکاٹری کا لائسنس اور سرٹیفکیٹ دونوں موجود ہے۔ MIT یونیورسٹی سے بائیولوجی میں بیچلرز کیا ہوا ہے۔ ہیماٹالوجی یعنی بلڈ اینڈ آنکولوجی یعنی کینسر کے بارے میں بھی بہت معلومات رکھتا ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس پر ریسرچ کی، جس کے بارے میں ہمیں نئی اور عجیب باتیں سننے کو ملی۔ کورونا وائرس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب کورونا وائرس کا پہلا کیس چائنا میں ڈاکٹرز کے پاس آیا تو پہلے انہیں یہ لگا کہ یہ کوئی انفیکشس ڈیزیز ہے، اسی لیے انہوں نے اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ لیکن 3 دن گزرنے کے بعد بھی جب مریض کو افاقہ نہ ہوا تو انہوں نے اس بیماری کو وائرل قرار دے دیا، یعنی کہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے لگی ہے اور یہ ایک ایسا وائرس ہے جو نمونیا پھیلاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن مریضوں میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے وہ یا تو خود مچھلی مارکیٹ گئے تھے یا ان لوگوں کا رابطہ مچھلی مارکیٹ جانے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ ثابت کیسے کیا کہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلی ہے؟ انہوں نے مریضوں کے پھیپھڑوں سے فلوئڈ کا سیمپل لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی سیمپلز انہوں نے لیے۔ انہوں نے ان سیمپلز میں موجود جینیٹک مٹیریل کو ان سے علیحدہ کیا، ان جینیٹک مٹیریل کی سیکوینس یعنی ترتیب معلوم کی، جس کی تشخیص کے لیے انہوں نے کوالٹیٹیو PCR یا RT-PCR کا ٹیسٹ تجویز کیا۔ آپ لوگوں کے علم کے لیے میں بتاتا چلوں کہ PCR ٹیسٹ کیری مولس نے دریافت کیا ہے۔ یہ ایک امریکی بائیو کیمسٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ انہوں نے لنگ کینسر کی تشخیص کے لیے دریافت کیا تھا۔ اور جب چائنا کے ڈاکٹرز نے کورونا وائرس کے مریضوں کے مرض کی تشخیص کے لیے کوالٹیٹیو PCR یا RT-PCR ٹیسٹ تجویز کی تو اس کے بعد کیری مولس کا بیان آیا کہ PCR ٹیسٹ کے ذریعے انفیکشس ڈیزیز کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز RT-PCR ٹیسٹ کے ذریعے کورونا وائرس کی تشخیص کرتے رہے۔ ڈاکٹر اینڈریو کے مطابق چائنیز ڈاکٹرز نے ان سیمپل سے وائرس کو علیحدہ نہیں کیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے گولڈ سٹینڈرڈ بھی فالو نہیں کیے۔ گولڈ سٹینڈرڈ میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کئی مریضوں پر ریسرچ کیا جاتا ہے، جس میں ان تمام مریضوں سے سیمپل لیے جاتے ہیں اور ان کے خیال میں جس جراثیم کی وجہ سے وہ مرض پھیلا ہے وہ جراثیم پہلے وہ سیمپل سے کلیکٹ کریں گے یعنی علیحدہ کریں گے، پھر اس وائرس کو صحت مند مریضوں میں ڈال کر پتہ لگایا جائے گا کہ ان صحت مند لوگوں میں بھی اس مرض کی علامات ظاہر ہوتی ہے یا نہیں۔ تو ڈاکٹر اینڈریو کے مطابق اس طرح کی کوئی ریسرچ نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے ان مریضوں کی سیمپل سے صرف RNA علیحدہ کی تھی۔ انہوں نے کوئی بھی وائرس، بیکٹیریا یا کسی بھی قسم کی جراثیم کو ان سیمپل سے علیحدہ نہیں کیا اور نہ ہی دوسرے صحت مند انسانوں پر اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی کورونا کی مرض کی تشخیص کے لیے یہ ٹیسٹ کرتا ہے تو ان میں سے 80% نتیجے غلط ہوتے ہیں۔ PCR ٹیسٹ کے ذریعے DNA کی سیکوینس کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو اگر اس سیمپل میں DNA کی کاپیز 10 سے کم ہو تو اس DNA سیمپلز کو علیحدہ کرنے کے لیے تقریباً 40 سائیکلز کی ضرورت ہے، اور کسی بھی DNA کی سیکوینس جاننے کے لیے ہم صرف زیادہ سے زیادہ 45 سائیکلز یوز کر سکتے ہیں۔ PCR ٹیسٹ میں ہم 45 سائیکل سے زیادہ سائیکلز یوز نہیں کر سکتے۔ تو PCR ٹیسٹ کے ذریعے ہم جینیٹک سیکوینس جانتے ہیں یا ان کو ایمپلیفائی یا واضح کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم PCR ٹیسٹ میں 45 سائیکل سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں زیادہ غلطی کا امکان غالب ہوتا ہے۔ آئیے اب ایکسوسومز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے۔ ایکسوسومز مختلف قسم کے سیلز میں موجود ہوتا ہے، جیسا کہ سلائیوا، خون، یورین اور ماں کے دودھ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سیل میں موجود MVB کے اندر ہوتا ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً ریلیز ہوتے رہتے ہیں۔ ایکسوسومز مختلف قسم کے پروٹینز اور RNA پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سیل سے ریلیز ہونے کے بعد خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جہاں کہیں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچ کر اس سیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے الیکٹرانک مائکروسکوپ سے لی گئی 2 تصاویر موجود ہے۔ یہ 2 تصاویر 2 مختلف سیلز کی ہے۔ ایک تصویر میں ایکسوسومز کو دکھایا گیا ہے اور دوسری تصویر میں کووڈ-19 کو دکھایا گیا ہے۔ ایکسوسوم والی تصویر میں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کے سرفیس کے باہر ایکسوسوم اٹیچ ہے،
دوسری طرف کووڈ-19 کی تصویر میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کے ساتھ کووڈ-19 کو اٹیچ دکھایا گیا ہے۔ ایکزوسوم والی تصویر میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں اس سیل کے اندر بھی ایم وی بی موجود ہے، وہی ایم وی بی جس کے اندر ایکزوسوم موجود ہوتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے پچھلی تصویر میں دیکھا تھا کہ لائسوسوم کس طرح ایک سیل سے جا کر دوسرے سیل کے اندر چلا جاتا ہے، یہ اس وقت تک ایم وی بی کے اندر ہوتا ہے۔ جب یہ ایم وی بی اس سیل کے اندر چلا جاتا ہے تو ایم وی بی کے اندر موجود لائسوسوم اس کے اندر ریلیز ہو جاتا ہے۔ یہ ایکزوسوم ایم وی بی کے اندر دانوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اگر کووڈ-19 کی تصویر کو دیکھیں تو اس میں 3 کووڈ-19 وائرسز کو دکھایا گیا ہے، جن میں سے ایک وائرس کے اندر موجود جو بھی ہوتا ہے وہ اس سیل کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر غور کریں تو کووڈ-19 کا سیل کے اندر جانے کا طریقہ کار اور ایکزوسوم کا سیل کے اندر جانے کا طریقہ کار ایک جیسا ہے۔ اس تصویر میں ایم وی بی کو ذرا بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور کووڈ-19 کی تصویر بھی بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، دونوں کی شکل تقریباً گول ہے اور اس کے اندر دانے سے نظر آ رہے ہیں۔ جن سائنسدانوں نے کووڈ-19 کی خصوصیات بیان کی تھی ان کے مطابق کووڈ-19 کا ڈائی میٹر 500 نینو میٹر ہے، ایکزوسوم کا ڈائی میٹر بھی 500 نینو میٹر ہے۔ سیل کے باہر ایکزوسوم اور کووڈ-19 دونوں کا ڈائی میٹر 100 نینو میٹر ہے۔ دونوں کا ریسپٹر بھی ایک ہے، ایکزوسوم کا ریسپٹر بھی ACE2 ہے اور کووڈ-19 کا ریسپٹر بھی ACE2 ہے۔ دونوں کے اندر RNA موجود ہوتا ہے اور دونوں کے سیمپلز پھیپھڑوں سے لیے گئے ہیں۔ تو اس ریسرچ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کورونا وائرس اور ایکزوسوم یعنی ایم وی بی دونوں ایک ہی چیز ہے۔ امریکی میڈیکل ڈاکٹر جیمز ہیلدرتھ جو میہارا میڈیکل کالج کا CEO اور پریزیڈنٹ بھی ہے، جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہ چکا ہے، انہوں نے HIV پر ریسرچ بھی کی تھی۔ ان کے مطابق کورونا وائرس اصل میں ایکزوسوم ہی ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ایکزوسومز ریلیز ہوتا ہے؟ جسم میں باہر سے کوئی زہریلی چیز یا نقصان دہ چیز جسم کے اندر آ جائے یا وہ ہمارے وجود کے اندر بن جائے، سٹریس کی حالت میں بھی ایکزوسوم ریلیز ہوتا ہے، کینسر میں بھی ہوتا ہے، آیونائزنگ ریڈیشن کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ آیونائزنگ ریڈیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بعد میں پھر کسی اور ویڈیو میں بھی بتا دوں گا۔ انفیکشن کی صورت میں بھی ہوتا ہے، انجری یعنی زخم کی صورت میں بھی ہوتا ہے، آٹو امیون رسپانس کی صورت میں بھی ہوتا ہے، استھما کے مریضوں کو بھی ہوتا ہے، یا وہ مریض جن کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو ان میں بھی یہ ریلیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مرض ہے جس میں ایکزوسوم ریلیز ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، خاص کر وہ ریڈیشنز جس کی فریکوینسی زیادہ ہو اور وہ آپ کے وجود پر پڑے تو اس صورت میں بھی ایکزوسوم ریلیز ہوتا ہے۔ یہاں پر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے ساتھ 5G لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید اس پر ریسرچ نہیں کی، لیکن میں نے اس پر بھی ریسرچ کیا ہے کہ 5G کا ہمارے وجود پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اس پر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔